آج لیلۃ القدر ہے، آج لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ لیلۃ القدر اس لیے کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بندے جو عبادت کرتے ہیں، مومنین جو عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ آج جو بھی آج کی رات بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اس لیے آج کی رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا صحابہ کے درمیان۔ صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا شمعون۔ کیا نام تھا؟ شمعون۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار بندہ تھا، بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایسا عابد تھا کہ اس نے 1000 مہینے دن میں روزہ رکھنا اور رات بھر عبادت کرنا اللہ کی، اور روزے کی حالت میں جہاد کرنا۔ تو اس طرح یہ بہت دن اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کون؟ شمعون۔ اور یہ عبادت کتنے دن تک جاری رہی اس کی؟ 1000 مہینے۔ 1000 سال کہا میں نے، 1000 مہینے، 1000 شہر، 1000 مہینے دن میں جہاد کرتا اور رات میں عبادت کرتا، رات بھر جاگتا، اللہ کی نمازیں پڑھتا، اللہ کی عبادت کرتا، روزے سے رہتا۔ تو یہ اس شخص کی تاریخ حضور نے پیش کی، اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ کے چہرے اتر گئے، اداس ہو گئے صحابہ۔ حضور نے پوچھا تم کیوں اداس ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا، اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، اور کیسی عالی شان، کیسی عظیم الشان عبادت۔ دن میں جہاد کرنا، روزہ رہنا، رات میں ساری رات جاگ کر گزارنا نماز میں، اللہ کی تسبیح، اللہ کے ذکر میں، ایسی عبادت۔ 1000 مہینے کتنے سال ہوئے بھائی؟ 1000 مہینے، ایک سال کے 12 مہینے، 1000 مہینے، 83 ایئرس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے عمر امتی من 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ یعنی میری امت کے اکثر لوگ 60 سال کے بعد، 70 سال کے پہلے 70 سال کے اندر مر جائیں گے۔ کوئی 60 سال مکمل کر کے مر جائے گا، کوئی 62 سال میں مر جائے گا، کوئی 63 سال کا ہو کے مر جائے گا، کوئی 65 سال کی عمر میں مر جائے گا، کوئی 66 سال کی عمر میں مر جائے گا، کوئی 70 پر 7 سال کی عمر میں مر جائے گا۔ اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر امتی من 60 الی 70، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہوں گی ہجری کیلنڈر سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، 70 سال سے زیادہ جینے والے میرے امتی بہت کم ہوں گے۔ خلیلہم نہیں فرمایا، اقلہم، بہت تھوڑے میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو 70 سال کراس کر کے جئیں گے۔ تو حضور نے کیا عمر بتائی ہے؟ 60 سے 70 سال کے بعد جی رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہوں گے 70 سال سے زیادہ جینے والے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 83 ایئرس اس نے صرف عبادت کی، اب کتنی لمبی عمر ہوگی اس کی؟ 83 ایئرس اس نے اس طرح گزارے، دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، ساری زندگی عبادت، 24 گھنٹے عبادت۔ ہم لوگوں کی عمریں وہاں کی اتنی کہاں ہیں؟ ہم لوگوں کی عمریں اتنی کہاں ہوں گی؟ آپ نے تو فرمایا ہے کہ کتنی ہوگی 60 سے 70۔ اس لیے ہم ایسی عبادت ہم کہاں کر سکتے ہیں جیسے اس عابد نے کیا، شمعون نے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، آیت نازل ہو گئی، امت کا غم حضور کا غم۔ امتی جب اداس ہوئے سرکار کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کیسے کرے گی، یہ مقام کیسے حاصل کرے گی۔ 80 پر 3 سال زندگی کے عبادت میں گزارنے والے کی طرح یہ عبادت کیسے کریں گے؟ کوئی 50 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 60 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 63 سال میں چلا جاتا ہے۔ تو آیت نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اترا۔ ایک لیلۃ القدر کی رات تھی، ایک شب قدر کی رات تھی، رمضان کی شب قدر کی رات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، اب لوح محفوظ کیا ہے میں کبھی اور سناؤں گا، اب ایک ہی وقت میں سب کچھ نہیں سنا سکتا میں۔ لوح محفوظ اس واسطے آپ مجھ سے برابر رابطہ رکھیں، میں روز سناتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، حدیث سمجھاتا ہوں، مسائل سمجھاتا ہوں، روز یہ زبان بولتی ہی رہتی ہے۔ تو آپ مجھ سے رابطہ رکھیں، میرے پاس آئیں، سیکھنا چاہیں، وقت نکالیں، کم سے کم روزانہ گھنٹہ بھر نکالیں تو اس سے علم حاصل ہوگا۔ علم سے بڑی دولت نہیں ہے، اور علم دینے والے سے زیادہ آپ کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کیوں وقت گزارتے ہیں جس سے آپ کو علم نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، غیبت میں، چغلی میں۔ تو نہیں، علم دین حاصل کرو۔ علم دین کے بعد جو زندگی ملتی ہے حقیقی معنوں میں وہی زندگی ہے۔ جو علم دین کے بغیر زندگی ہوتی ہے وہ تو جانوروں کی سی زندگی ہے، بلکہ ان سے بدتر کی زندگی ہے۔ لہٰذا علم دین کی بڑی اہمیت ہے، علم حاصل کریں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ہر علم کو جو ہے میرے شیخ نے عام کیا ہے، جن کو جس علم کی اہلیت، جن میں جس علم کی اہلیت دیکھی اسے پیش کیا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات مجھ سے رابطہ رکھیں، سیکھتے رہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ میرے اہل ایمان بھائیوں، میرے سنی بھائیوں کی میں خدمت انجام دے سکوں۔ غوث و خواجہ کے در کی سب سے بڑی دین یہی ہے، علم دین۔ میں غوث کا غلام ہوں، میرے غوث اعظم کے در کا کتا ہوں، اور حضور غریب نواز کے در کا بھکاری ہوں۔ میں بھی، میرے پیران سلسلہ بھی، سب غوث و خواجہ کے در کے بھکاری ہیں۔ تو آپ حضرات سے رابطہ قائم رکھیں۔ تو عرض کر رہا تھا، ہر بات کہاں ایک ہی وقت میں سمجھا سکتا ہوں، تو عرض کر رہا تھا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا اس آسمان کو کہتے ہیں جسے ہم زمین سے دیکھتے ہیں، یہ پہلا آسمان، اسے آسمان زمین بھی کہتے ہیں۔ آسمان دنیا پر قرآن ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے اتارا گیا۔ یہ انزال قرآن ہے، یہ قرآن کا ایک وقت اترنا ہے۔ یہ ہوا لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا۔ یہاں قرآن کا لفظ نہیں ہے، انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اسے اتارا۔ ہو کیا ہے؟ صوفیہ جانتے ہیں، ہوئیت میں دوسرا نہیں، ہوئیت میں تو بس ایک ہی ایک ہے، وحدت۔ بات سمجھ میں آئی؟ ناقابل تقسیم، ناقابل اشتراک، ایک حقیقت ہے ہوئیت، اور اس ہوئیت ہی کے جلوے ہیں انیت میں بھی، انا میں، انتا میں،
تو اللہ فرماتا ہے اترا تو کیا اترا، ہو ہی اترا۔ ایک معنی یہ ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، ایک معنی ہم نے اسے اتارا کس کے، لیلۃ القدر میں، یعنی تو کیا عرض کر رہا تھا، وہ کیا ہے، وہ ہو ہے، وہ ہو ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ہم نے ہو کو قرآن میں ہم نے ہو کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب ہو کیا ہے وہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے ہی کے لیے قرآن آیا ہے، حدیثیں آئی ہیں، رسول مصطفیٰ آئے ہیں، رسول مجتبیٰ آئے ہیں، وہ ہو، یہ عرفان کی باتیں ہیں۔ اور اس کی جو اٹل تفسیر ہے، ظاہری تفسیر ہے، یقینی تفسیر ہے، ایمانی تفسیر ہے، قرآنی تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اتارا اس کو، کہاں اتارا، لیلۃ القدر میں، اس کو اتارا، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کہاں سے کہاں تک اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا لیلۃ القدر میں، بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے اسے اترنے والا بنایا۔ ہو کے تنزلات جو ہیں وہ جس تنزل میں بھی وہ آتا ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے، لیلۃ القدر ہی ہوتی ہے جب ہو تنزل کرتا ہے، ہو تنزل کرتا ہے یا ہو ظہور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اشارے میں نے دے دیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو شمعون کو ملے 1000 مہینے، ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جو ملی ہے لیلۃ القدر، وہ ایک رات۔ کتنا بڑا فرق ہے بنی اسرائیل میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، ان کی ایک رات کا مقابلہ بنی اسرائیل کے 1000 مہینے نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیرن، لیلۃ القدر برابر ہے نہیں کہا 1000 مہینوں کے، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ شمعون کے پاس محمد الرسول اللہ نہیں ہے، لیلۃ القدر جسے ملتی ہے اس مسلمان کے پاس محمد الرسول اللہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تو 1000 مہینے میں جو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتا تھا، وہ تم ایک لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے سکتے ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، دنیا میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر ہے، ملائکہ نازل ہیں، یہاں ملائکہ موجود ہوں گے، جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور روح نامی فرشتہ بھی اس لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے۔ اہل زمین سے یہ فرشتے آ کر ہم سے ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ملتے ہیں ہم کو تو معلوم یہ ہوا عالم غیب میں رہنے والا ملتا ہے، عالم شہادت والے کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، تنزل الملائکۃ، فرشتے ملتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اس رات، والروح، اور روح نامی فرشتہ بھی اترتا ہے۔ اس روح کے معنی جبرائیل کے بھی کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل اترتے ہیں، جبرائیل اور دوسرے فرشتے مسلمانوں سے ملتے ہیں۔ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے، یہ خود آ کے ملتے نہیں، رب انہیں بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے جاؤ ملو میرے بندوں سے، تو وہ آ کر ملتے ہیں۔ کیا مقام ہے
गुनाहगार मखलूक से बेखसूर मखलूक मिलने आती है, मासूम मखलूक मिलने आती है। यह सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने 1000 महीने की इबादत की, वहाँ फरिश्ते मिलने आए नहीं उससे, शमून के पास मिलने आए नहीं। यहाँ 1 रात इबादत करता है बंदा, वो भी इतनी इबादत करो वो भी नहीं, तुम जितनी भी इबादत करो, अगर वो अल्लाह को पसंद आ गई उसके हबीब पाक के सदक़े में, तो वो 1 रात की इबादत तुमको 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। और फरिश्ते मिलने आते हैं, जिब्राइल में और तमाम और रूह नामी फरिश्ता या जिब्राइल मिलने आते हैं। मिलते हैं किससे मिलते हैं? ईमान वालों से मिलते हैं। मिन बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्ली अम्र। और फरिश्ते आते हैं हर मामले का सुलझाव लेकर, हर मामले का की कामयाबी लेकर, हर परेशानी का हल लेकर, हर बरकत लेकर, हर नेमत लेकर। अब अल्लाह के इल्म में है जिस नेमत का जो मुस्तहिक हुआ उसे मिलता है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये लैलतुल क़द्र जो है ये मतला फज्र तक जो है सलामती ही सलामती रहती है, बरकत वाली रहती है, अमन वाली रहती है। तो इस रात में आप जो भी दुआ करें वो कबूल होती है। हम अल्लाह तबारक व तआला से, और सुनिएगा, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि लैलतुल क़द्र की बरकतों से हमें अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमाए। लैलतुल क़द्र की जो लैलतुल क़द्र है उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। लैलतुल क़द्र में और लैलतुल क़द्र को क़द्र की रात क्यों बनाया? कुरान उसमें उतरा, कुरान उसमें उतरा, कलाम उसमें उतरा। बात समझ में आई? तो कुरान पर आप अमल करेंगे तो आप भी काबिल क़द्र हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और कुरान हकीम लैलतुल क़द्र, कुरान हकीम उसमें नाजिल हुआ। बात समझ में? जिसमें कुरान उतरा। हर लैलतुल क़द्र में कुरान नहीं उतरता, एक लैलतुल क़द्र में कुरान उतरा तो हर लैलतुल क़द्र हो गई। मैं क्या अर्ज करूं, साहिब कुरान हम में उतरे हुए हैं। वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, ये जान लो कि अल्लाह का रसूल तुम में है। तो हमारी भी कितनी बड़ी कदर है। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया लाहुरमतुल मोमिनी आदमो इंदल्लाहि मिन हुरमतिल काबा, ईमान वाले की हुरमत इज़्ज़त मकाम अल्लाह की नज़र में काबे की हुरमत से ज़्यादा है। तो बंदगान खुदा, और बड़ी बातें हैं मैं अर्ज़ नहीं कर सकता, लिहाजा आप मुझसे मिलते रहें। लिकुल्ली मखालिन रिजाल, हर बात को सुनने के लोग होते हैं। लिकुल्ली मकामिन मकाल, और हर मकाम के लिए एक बात होती है। लिहाजा मैंने जितना कहा वो भी बहुत कहा। अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा कहने का मुआख़ज़ा ना फरमाए। इशारे थे, कुछ इशारे थे जिसे दुनिया समझ बैठा था मैं, कुछ इशारे थे जिसे दुनिया समझ बैठा था मैं। उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठा था मैं। हुस्न को एक हुस्न ही समझा नहीं, और ऐ फिराख, हुस्न को एक हुस्न ही समझा नहीं, और ऐ फिराख मेहरबान ना मेहरबान क्या क्या समझ बैठा था मैं। कुछ इशारे थे जिसे दुनिया समझ बैठा था मैं, उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठा था मैं। हुस्न को एक हुस्न ही समझा नहीं, और ऐ फिराख मेहरबान ना मेहरबान क्या क्या समझ बैठा था मैं। अल्लाह तबारक व तआला शब क़द्र के असरार को समझने की हमें तौफीक मरहमत फरमाए, और हमें अहले असरार के क़दमों की खाके पा बना दे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
مسلسل میری ان تقریروں ان تفسیروں کو سننے والوں کو زمینی فتنوں سے بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، اعداء کے شر سے بچا، دین فروشوں کے مکر و فریب سے بچا، آپسی نا اتفاقیوں سے بچا، گھریلو ناچاخیوں سے بچا۔ اے اللہ، اہل سنت و جماعت کے تمام افراد کو ایک قوم بنا دے، ایک بنا دے، ہمیشہ کے لیے ایک بنا دے، ان میں اتحاد کی دولت عطا فرما، پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری سب جائز تمنائیں برلا، ہم سب جو یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز تمنائیں برلا، جائز مرادیں برلا۔ اے اللہ، میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کی تمام جائز تمنائیں برلا۔ میرے سب سے عزیز، سب سے پیارے، سب سے بہتر، بڑے اچھے رشتہ دار ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد، ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری چشتی قادری جو بنگلور کے متوطن ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہماری نگاہوں کے سامنے انہیں تا دیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تیری کمال اطاعت کے ساتھ اور کمال ایمان کے ساتھ انہیں سلامت رکھ۔ اے اللہ، یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام خرابت داروں کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، ان کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں مرلا۔ اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، سلسلہ عامریہ سے وابستہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، انہیں کرونا وائرس کے مہلک اثرات سے محفوظ و مامون رکھ، تمام عالم اسلام کو کرونا وائرس کے مہلک اثرات سے، مضر اثرات سے محفوظ و مامون رکھ، تمام عالم اسلام کو کرونا وائرس کے پریشان کن اثرات سے محفوظ و مامون رکھ، ہر مہلک اور موذی بیماری سے اے اللہ ہم سب عامریوں کو بچا، ہم سب سنیوں کو بچا، تمام مسلمانوں کو بچا، تمام عالم اسلام کو محفوظ و مامون رکھ، ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، مجھ سے جن حضرات نے بھی دعا کرنے کو کہا ہے ان کو مولا ہر پریشانی سے نجات عطا فرما، ان کی تمام جائز تمنائیں مرادیں برلا۔ اے اللہ، میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب پر کرم فرما، رحم فرما، خصوصی طور پر میرے بڑے داماد، میرے بھانجے، میرے بیٹے جیسے میرے بہت ہی پیارے داماد سید فہیم احمد، جو میرے بھانجے بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میرے داماد بھی ہیں، سید فہیم احمد۔ اے اللہ، ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، اور میرے دوسرے داماد جو ہیں سید احراز احمد حسینی المعروف فوزی شاہ عامری چشتی قادری، مولا تبارک و تعالی انہیں دین و دنیا کی ہر سعادت سے مالا مال فرما، ان کا شرح صدر فرما، ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما۔ میرے دونوں ان بیٹوں کو مولا دونوں جہاں میں کامیاب و کامران فرما۔ پھر مولا میرے تیسرے داماد، میرے ہر دل عزیز داماد، میرے بیٹے، میرے شاگرد، میرے والد گرامی کے مرید سید ابراز احمد حسینی چشتی قادری، مولا ان کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، ان کی تمام جائز تمنائیں برلا، جائز مرادیں برلا۔ اور میرے بھانجے، میرے بیٹے، میرے داماد سید تمیم احمد، اے اللہ انہیں، ان کی تمام جائز تمنائیں مرادیں برلا، انہیں سعادت دارین سے ہمکنار فرما، اور میرے بیٹوں بیٹیوں پر کرم فرما، رحم فرما۔ اور میرے بھتیجے داماد تو ہیں ہی، میرے بھی داماد ہیں، وہ میرے بھتیجے داماد بھی ہیں، وہ میرے بھی داماد ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے چھوٹے بھائی سید منظور احمد المعروف با سید محمد انعام الحق عامری چشتی قادری کے بڑے داماد، جو میرے بھتیجے داماد ہیں اور میرے بیٹے جیسے ہیں،
بلکہ میں کیا کہوں، بہت عزیز ہے مجھے. اے اللہ انہیں صحت دے، عافیت عطا فرما. اے اللہ دونوں جہاں میں انہیں کامیاب فرما. میرے بھتیجے داماد جو میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہیں مجھے، ان کا نام ہے سید وسیم احمد. اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما، اور انہیں میری نگاہوں کے سامنے خوش و خرم، شاد و آباد، دین و دنیا کی ہر سعادت سے مالا مالی کے ساتھ زندہ رکھ، سلامت رکھ، پائندہ رکھ. جتنے بھی یوٹیوب کے ذریعے 27 راتوں سے مسلسل مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی مرد، جتنی بھی خواتین، یہ سب میرے بھائی، یہ سب میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے عزیز، اے اللہ ان سب کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ. میرے جتنے بھی پیر بھائی ہیں مولا، ان سب کو شاد رکھ، آباد رکھ، انہیں دین و دنیا کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما. آج کی رات ہماری شب قدر واقعی معنوں میں شب قدر کر دے. ہماری ہر دعا سن لے، ہماری ہر دعا سن لے، ہماری ہر دعا سن لے، ہماری ہر پریشانی دور فرما دے، آج دور فرما دے. اے اللہ ہر بیماری سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر وہ بیماری جس سے ہم گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات عطا فرما. ہمیں محفوظ و مامون رکھ، ہمارے تمام متعلقین، متوسلین کو محفوظ و مامون رکھ پروردگارہ. اور مجھے توفیق عطا فرما کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھوں انشاءاللہ. کل بھی یہ سلسلہ رمضان مبارک کی آخری شب تک، رمضان مبارک کی آخری شب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اے اللہ ہم سب کی تمام دلی مرادیں، جائز تمنائیں، جائز مرادیں برلا، ہمیں صحت دے، عافیت عطا فرما، اور ہماری عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ہماری عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. میرے سب رشتہ داروں کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں برلا. میرے سب پیر بھائیوں کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں برلا. سب کی عمریں دراز فرما، سب کی عمریں دراز فرما، سب کی عمریں دراز فرما. رزق میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، غیبی تائید عطا فرما. بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالی وببرکت سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.